السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابھی بھی پاکستان میں کچھ لوگ ایسے زندہ ہیں جن کے ضمیر ہیں اور جو برائی کے خلاف اعلان جنگ کیے بیٹھے ہیں اور برائی کے خلاف اپنی آواز اٹھاتے ہیں اور ساتھ میں قانون کا سہارا بھی لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ ذرا سے فیمس ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ یوٹیوب کو اپنی جاگیر سمجھنے لگتے ہیں اور وہ اپنے فیم کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور چند روپوں کے لیے اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے اپنی عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو آج بات میں کرنے والی ہوں جی، میں کیونکہ میرا ٹاپک ڈکی کبھی بھی نہیں رہا، میرا ٹاپک ہمیشہ ہی ہے مطلب کہ انفلوئنسرز خواتین رہی ہیں، تو انہی پہ ہی میں بات کروں گی۔ لیکن ساتھ میں ڈکی کا کیوں ذکر ہو رہا ہے، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ آمنہ پیرنی اور مومنہ عائشہ مریم کو ہم نے ہمیشہ دیکھا بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کرتے ہوئے، یعنی کہ جوا ایپس کو۔ سب سے پہلے جو میں نے ویڈیو دیکھی تھی کسی انفلوئنسر کی، خاتون کی، جن کے اوپر ہم لوگ ویڈیوز بناتے ہیں جن ٹاپکس پہ، وہ تھی راشدہ ملک۔ راشدہ ملک جو ہیں انہوں نے ایک ایپ کو اسی طرح پروموٹ کیا تھا اور اس کے بعد ریئیکشن ود مائی ولاگ نے ایک ویڈیو بنائی تھی بڑی تفصیل کے ساتھ، جس میں انہوں نے پورا جو قانون ہے بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کرنے والوں کے خلاف، جو ایک پاکستان میں قانون ہے، وہ پورا تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتایا تھا اور کتنی سزا ہوتی ہے ایسا کام کرنے والوں کو، وہ بھی انہوں نے بتایا تھا۔ اس کے بعد راشدہ ملک صاحبہ نے، میں نے بھی ویڈیو بنائی تھی اس ٹاپک پہ کہ بھائی آپ اس طرح آپ بیٹھ کے پاکستان میں سوشل میڈیا پہ آپ بیٹھ کے ایک جوا ایپ کو کیسے پروموٹ کر سکتی ہیں۔ اسی طرح ایک بار پلوشہ نے اور کچھ اور بھی انفلوئنسرز ہیں جنہوں نے اسی طرح ڈیٹنگ ایپس کو بھی پروموٹ کیا۔ تو یہ کہاں سے ہماری خیر خواہ ہے؟ آپ لوگ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان سے ہم کچھ سیکھتے ہیں یا یہ ہمارے خیر خواہ ہیں یا ان کی وجہ سے ہماری لائف میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں؟ نہیں، ان لوگوں نے پاکستان کی خواتین ہوں، بچیاں ہوں، بچے ہوں یا ہماری جو نئی جنریشن ہے، ان سب کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ہماری سمپل سی لائف کو انہوں نے مطلب کہ لائف میں گھس کر انہوں نے عورتوں کو اور میں کہتی ہوں کہ بچوں کو بالکل وہ بنا دیا کہ جیسے ہماری مطلب کہ ایک سمپل لائف نہیں رہ گئی، ہماری ایک ڈرامہ لائف بن گئی ہے کہ کچن میں کھڑے ہو کے بھی خوبصورت حسین کپڑے پہن کے آ جاتی ہیں، جویلری پہن کے آ جاتی ہیں اور آ کے کپڑوں کی پروموشنز کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو ان کو ملتی ہیں چیزیں کہ آپ ہماری یہ چیز کو پروموٹ کر دو، سارا دن ان کا یہی کام ہوتا ہے۔ تو گھر میں خواتین جو بیٹھی ہوتی ہیں ان کے دل میں بھی ہلچل ہوتی ہے اور دیکھا دیکھی وہ بھی انہی کی طرح سے اپنی جو زندگیاں ہیں، اپنے جو لائف سٹائل ہے وہ بدلنا شروع ہو چکی ہیں۔ حالانکہ یہ ریالٹی نہیں ہوتی، یہ ایک دھوکہ ہوتا ہے، یہ صرف ایک کیمرہ کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے، آف کیمرہ ان کی لائف اس طرح نہیں ہوتی۔ لیکن آپ لوگوں کا دماغ یہ برین واش اس طرح کرتی ہیں کہ آپ لوگ سوٹوں کے پیچھے پاگل ہو رہی ہوتی ہیں، چیزوں کے پیچھے پاگل ہو رہی ہوتی ہیں، میک اپ، جیولری، سکن کیئر پروڈکٹس اور یہ جتنی بھی دیگر چیزیں ہیں، انہوں نے تو دن میں بیٹھ کے ہزاروں چیزوں کی کرنی ہوتی ہے پروموشن، تو کیا آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں؟ تو میں کہتی ہوں کہ اس ٹائم جو تباہی مچائی ہوئی ہے ٹک ٹاکرز اور انفلوئنسرز نے، اللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں اس فتنے سے ہمارے ملک کو بچائے۔ یہ دجالی فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں کہ اس سے ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے، اور کچھ باضمیر لوگ ہیں جو ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ہم بھی آواز اٹھاتے ہیں، لیکن ہماری آواز اتنا اثر نہیں رکھتی کیونکہ ہمارے چینل بہت چھوٹے ہیں، ہم بڑے پیمانے پہ ہمیں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ایسے اللہ کے نیک بندے بہت سارے ہیں جو کھل کھلا کے سامنے بیٹھ کے آواز اٹھاتے ہیں اور ان کی آواز اثر رکھتی ہے اور ان کو لوگ سنتے ہیں، جس میں بہت سارے ہمارے صحافی بھی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ڈاکٹر عفان کیسر صاحب ہیں،
اس کے علاوہ ٹک ٹاک پہ ملکو ہے، اور بھی کافی سارے لڑکے ہیں، ٹھیک ہے، جن کا مجھے نام نہیں آتا، نام آتا ہوتا تو میں ضرور آپ سے ان کا نام بھی لیتی، لیکن بہت سارے نوجوان بچے جو ہیں وہ اس فحاشی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ ایک مہم شروع کر دی ہے کہ فحاشی اور بے حیائی کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے جی، لاکھ لاکھ جہاں پہ یہ نوجوان نسل جو ہے وہ بے حیائی کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے، وہیں پہ کچھ اللہ کے نیک لوگوں کو آخر خیال آ ہی گیا کہ یہ جتنے بھی بیکاری قسم کے یوٹیوبر جو لاکھوں میں یوٹیوب سے ارن کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کا پیٹ نہیں بھرتا، اور یہ بیٹھ کے جوا ایپس کو پروموٹ کرتے ہیں اور ہماری نوجوان نسل کو برا روی کا شکار بنا رہے ہیں۔ تو اس میں نے جیسے پہلے کہا، سب سے پہلے راشدہ ملک نے یہ کیا تھا، اور جیسے ہی ریاکشن چینل سے، ریاکشن ود مائی ولاگ جو ہیں ان کی چینل سے ویڈیو آئی تھی، میرے چینل سے ویڈیو آئی تھی، تو اس بندی نے وہ ویڈیو اپنی ہائیڈ کر دی تھی، ڈیلیٹ کر دی تھی، کیونکہ ان کو بولا جاتا ہے کہ آپ 1 منٹ کی ویڈیو بنا دیں، اتنے لاکھ لے لیں، اتنے کروڑ لے لیں، بعد میں بے شک آپ جو ہیں اس ویڈیو کو ہائیڈ کر دینا۔ تو یہی راشدہ ملک نے کیا تھا۔ تو بہرحال جی، اب میں آتی ہوں جی باقی انفلوئنسرز کی طرف، جہاں بہت بڑے بڑے انفلوئنسرز ہیں جن کے ملینز میں فالورز ہیں، جن میں رجب بٹ سر فہرست ہے، ڈکی جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور اسی طرح کے اور بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، سوائے معاذ صفدر کے۔ معاذ صفدر کو میں نے نہیں دیکھا کبھی بھی اس نے کسی بھی اس طرح کی ایپ کو پروموٹ کیا ہو، لیکن یہ جتنے بھی باقی ہیں یہ کرتے ہیں، جس میں کہتی ہوں کہ ایک اور بھی فیملی ہے جو اس طرح کے کام کرتی ہے، وہ ہے آمنہ پیرنی، عائشہ، مومنہ، یہ تینوں جو ہیں، اور مریم، یہ تینوں بھی ہیں۔ حالانکہ ان کا چینل کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن وہ چھوٹے سے چھوٹے چینل کو بھی اپروچ کرتے ہیں کہ آپ صرف جو ہے ہماری مطلب کہ کچھ سیکنڈ کی ہماری پروموشن کر دیں، آپ کو اتنے لاکھ دیں گے۔ اب جتنا بڑا یوٹیوبر ہوتا ہے نا، جس کے جتنے فالوور زیادہ ہوتے ہیں، اس کو اس حساب سے پیسہ دیا جاتا ہے۔ اب آپ سب کو پتہ ہے کہ ڈکی اریسٹ ہو چکا ہے، اور وہ اسی معاملے میں اریسٹ ہوا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ اس کے چھوٹے بھائی پہ بھی جو ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کا جو ہے میں سن رہی ہوں کہ اس نے بھی کچھ اس طرح کی ایپس کو پروموٹ کیا ہے، اور اس طرح کے اور بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، تو باقی بھی آئیں گے، باقیوں کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جائے گا، جو نظروں میں آ جائے گا وہ ضرور پھنسے گا۔ اب ڈکی کیونکہ بہت بڑا یوٹیوبر ہے، تو یہ تو نظروں میں آ گیا نا، سب نے دیکھا ان کو، اور اب کسی میں کہتی ہوں کہ باضمیر شخص نے دیکھ لیا کہ یہ تو مسلسل اس طرح کی ایپس کو پروموٹ کر رہا ہے، تو انہوں نے ایکشن لیا۔ پھر اس کے بھائی کی بھی ویڈیو آئی تو انہوں نے ایکشن لیا، اور دیگر بھی ظاہری بات ہے پھر اب سامنے آئیں گے۔ تو میں نے کئی بار اپنی ویڈیوز میں یہ آمنہ پیرنی، مومنہ اور عائشہ کے اوپر ویڈیو بنائی ہے کہ بھئی یہ بھی ان ایپس کو پروموٹ کرتی ہیں، لیکن یہ ایسی گھٹیا اور ڈھیٹ عورتیں ہیں کہ یہ ٹس سے مس نہیں ہوتی، اتنی یہ بے غیرت ہیں۔ اور یہ آمنہ پیرنی کو تو میں کہتی ہوں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، جب یہ کہتی ہے نا کہ اس گھر سے میری بیٹی کی ڈولی اٹھے گی، میرا بیٹا دولہا بنے گا، تو تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ حرام کی کمائی لگا کے تم لوگ جو گھر بنا رہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ ان گھروں میں تم سکون سے رہ پاؤ گے؟ ہیں کیا تمہیں ایسا لگتا ہے؟ تو جی یہ جو بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں وہ تو نظروں میں آ جاتے ہیں، پر یہ جو چند لاکھ ویوز فالوور رکھنے والے ہوتے ہیں، جن کے ویوز اتنے زیادہ نہیں آتے، خاص طور پہ خواتین جو ہیں، یہ اتنی نظروں میں نہیں آتی، تو یہ ابھی تک نظروں میں نہیں آئی، لیکن ان کے لیے بھی یہ خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے جی۔ جس طرح کے ڈکی کے ساتھ ہوا، اس کو ایئرپورٹ سے اریسٹ کیا گیا، اور ابھی جب میں ویڈیو بنا رہی ہوں اس ٹائم تک میرے تک کوئی اطلاع ایسی نہیں آئی کہ اس کو رہا کر دیا گیا ہو۔ تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ تم لوگ مطلب کہ عام سمپل گھروں کی عورتیں تم لوگوں کی ویڈیوز دیکھتی ہیں۔ اب میں ڈکی کے اوپر تو بات نہیں کروں گی، کیونکہ میرا ڈکی کبھی میرا ٹاپک رہا ہی نہیں، اور نہ ہی میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ حالانکہ یہ جو رجب ہے یہ بھی بہت اس طرح کی ایپس کو پروموٹ کرتا ہے، لیکن ابھی اس کے اوپر کسی نے کوئی اس طرح کا ایکشن نہیں لیا۔ اس کے اوپر اور دیگر بہت سارے مقدمات چل رہے ہیں، جیسے کہ فرقہ واریت کا سب سے بڑا اس کو اس وقت جو ہے چل رہا ہے اس کے اوپر کیس۔ اور اس کے علاوہ میں کہتی ہوں کہ ایک بہت ہی سینئر صحافی ہیں یا اینکر ہیں یا
تجزیہ نگار ہیں عمر عادل صاحب جو ہیں، انہوں نے ارائی برادری کا مذاق اڑایا یا ان کے خلاف جو ہے کچھ الٹی سیدھی باتیں کی، تو ان کے خلاف بھی جی کارروائی شروع ہو چکی ہے، ان کے خلاف بھی سائبر کرائم میں جو ہے وہ رپورٹ ہو چکی ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے لوگ نا اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ ہماری جاگیر ہے اور اس میں ہم کسی کو کچھ بھی کہہ لیں، کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا دیں، کسی کو مطلب کہ گالی گلوچ اور اتنا گندا کانٹینٹ آج کل یہ ٹک ٹاکر اور یہ آج کل کے انفلوئنسرز دے رہے ہیں نا۔ اقرا کمل کا دیکھ لیں، قسم سے بندہ دیکھ کے شرم سے پانی ہو جاتا ہے کہ لائیو بندی الٹرا ساؤنڈ اپنا دکھا رہی ہے۔ اور مومنہ کو دیکھ لیں، مریم کو دیکھ لیں، 15 دن کی شادی کے بعد ایک فیک کانٹینٹ بنانے کے لیے ایک بندے کو اس نے پھنسایا، ایک انسان کی زندگی تباہ کی، اور پھر 15 دن کے بعد جو ہے وہ اپنی اماں کے گھر آ کے بیٹھ گئی اور یہ کہہ دیا صرف اس لیے کہ چند لوگ اس کو دیکھتے ہیں، صرف اس لیے کہ 1 لاکھ سے اوپر اس کے فالورز ہیں، اس لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتی ہے، کسی کی زندگی تباہ کر دے، کسی کا مذاق اڑائے، کسی کی مطلب کہ کسی ماں کے بچے کو یہ کہہ دے کہ وہ نامرد ہے، وہ بے غیرت ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ پیارا نہیں ہے، وہ نشئی ہے۔ کس طرح لوگ برداشت کر رہے ہیں ان لوگوں کو، میری سمجھ سے باہر ہے جی۔ اور میرا سب سے زیادہ جو گلہ ہے نا آپ دیکھنے والوں پہ ہے، آپ لوگ کیا کرتے ہو کہ جس کے جتنے زیادہ فالورز ہیں نا آپ کو وہی بندہ جو ہے نا سچا لگتا ہے۔ کبھی آپ لوگوں کے ضمیر نے آپ کو جھنجھوڑا نہیں ہے، کبھی آپ کے ضمیر نے، کبھی آپ کا سویا ضمیر آپ کا کب جاگے گا؟ کبھی آپ کو خیال نہیں آیا کہ ان لوگوں نے ہمارے گھروں میں گھس کے سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے گھروں میں گھس کے ہماری ذاتی مطلب ہماری زندگی میں تباہ و برباد کر دی ہیں۔ عورتیں دیکھ لیں جی، یہ جو پلوشہ کا کانٹینٹ ہے وہ ایسی میں کہتی ہوں خراب عورت ہے نا کہ اس نے عورتوں کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی ہے کہ شاید عورت جو ہے وہ نئے سوٹ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اس کو عید ہو، شبرات ہو، کچھ بھی ہو، اس کو نیا سوٹ چاہیے ہوتا ہے، اس کو درد ہو، اس کو کوئی غم ہو، کوئی دکھ ہو، اس کو نیا سوٹ لا کے دے دو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ مطلب اس طرح کا اس نے کانسیپٹ جو ہے اپنے کانٹینٹ کے ذریعے لوگوں کے مائنڈ میں ایسا کانسیپٹ جو ہے وہ بھر دیا ہوا ہے اور بنا دیا ہوا ہے کہ بس عورتوں کو لگتا ہے کہ شاید ہماری زندگی جو ہے وہ سوٹوں کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے۔ راشدہ ملک دیکھ لیں تو وہ 24 گھنٹے بیٹھ کے مطلب کہ وہ میک اپ اور اس طرح کی جو بھی سکن کیئر کی اور ادھر ادھر کی پروڈکٹس کو وہ کر رہی ہوتی ہے۔ نتاشا کو دیکھ لیں، مردوں کے اندر غیرت نہیں ہے، مردوں کو پکڑ پکڑ کے ویکس کر رہی ہوتی ہیں، چھوٹی معصوم بچیوں کو ویکس کر رہی ہوتی ہیں۔ ان لوگوں نے میں کہتی ہوں کہ قیامت سے پہلے جو ہے نا ہمیں قیامت کے منظر دکھا دیے ہوئے ہیں۔ ہمیں کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید ہم سچی میں مسلمان ہی نہیں ہیں، مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہی نہیں ہیں، ہم شاید کوئی مطلب کہ جیسے کہ اقرا کی ویڈیو دیکھ کے مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں کسی مطلب کہ اب کیا میں کہوں کہ کسی گورے کی بیٹی کی ویڈیو میں دیکھ رہی ہوں۔ انگلش کلچر کو مطلب عام کیا جا رہا ہے اور پیسے کی تذلیل، پیسے کو پیروں میں روندا جا رہا ہے اور پیسہ دکھا دکھا کے گاڑیاں، بنگلے، گھر، ٹک ٹاکر آ جاتے ہیں، ہم نے یہ بنا لیا، پھر یوٹیوبر آ جاتے ہیں، ہم نے 1 سال میں یہ بنا لیا، وہ بنا لیا، ویٹ لوز کر لیا۔ وہ تماشے ان لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں نا کہ اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچائے۔ اور یقین کریں میں آپ سب کو کہہ رہی ہوں کہ ان سب چیزوں کا حقیقت سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے، یہ اپنے گھروں میں بالکل عام سے انسان ہیں، یہ صرف کیمرہ آن ہوتے ہی ایک روپ دھار لیتے ہیں، یہ بے روپیے ہیں، یہ ہماری نسلوں کو برباد کر رہے ہیں، ہماری زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ ان کی وجہ سے عورتیں جو ہیں بچیاں وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہیں کہ ہمیں اچھے کپڑے نہیں ملتے، ہمیں اچھی چیزیں نہیں ملتی۔ اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ عام سی انفلوئنسرز ہیں جن کی کوئی اتنی مطلب کہ ورتھ نہیں ہے، وہ بیٹھ کے بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کر رہی ہیں۔ تو ذرا ڈاکٹر عفان کیسر کی ویڈیو دیکھیں، تم لوگوں کے ہوش ٹھکانے آئیں، اور تم لوگوں نے تو میں کہتی ہوں کہ بھاگنا ہے جوتے اٹھا کے اور اپنی ویڈیوز کو تم لوگوں نے ڈیلیٹ مارنا ہے راشدہ ملک کی طرح، کیونکہ ان کی ویڈیوز بھی اگر کسی کی نظر میں آ گئیں اور کوئی باضمیر انسان جس کا ضمیر ابھی جاگ رہا ہے
انہوں نے ایکشن لے لیا تو ان کے تو چینل بند کروا دینے اگلوں نے. یہ جس طرح انہوں نے کئی ویڈیوز میں یہ کام کیا ہے، ایک بار نہیں کیا، انہوں نے ایک سے زیادہ بار یہ کام کیا ہے، اور کئی بار میں نے ویڈیوز بنا کے ان کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ اتنا ڈھیٹ اور گھٹیا ٹبر ہے، میں کہتی ہوں کہ اب کیا ہی کہیں. تو خدارا ان لوگوں کی جھانسے میں مت آئیں، ان لوگوں کی باتوں میں مت آئیں. یہ جو کچھ دکھاتے ہیں یہ سب فیک ہے، اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی وجہ سے اپنے گھروں کا سکون تباہ و برباد مت کریں. اپنی بچیوں کو میں کہتی ہوں کہ ان فتنوں سے دور رکھیں، اپنے بچوں کو ان فتنوں سے دور رکھیں، اپنی بیویوں کو ان فتنوں سے دور رکھیں. یہ جتنی بھی بربادی ہو رہی ہے آج کل، یہ صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہی ہے. ٹی وی میں ڈرامہ ہم دیکھتے ہیں، ٹی وی میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم سوٹوں کی مریض بنی ہوئی ہیں عورتیں، یا بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کر رہی ہیں عورتیں. ڈرامہ تو لوگوں نے دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے. بس ان کو ڈرامہ سے زیادہ ان یوٹیوبرز کی زندگی میں جو ہے نا دلچسپی ہے، اور ان کو ادھر مزے آتے ہیں، ادھر چسکے ملتے ہیں. کس کا بچہ پیدا ہو رہا ہے، کس کا جو ہے وہ بیاہ جو ہے کون رچا رہا ہے، کس کی بیوی پیاری ہے، کس کا فیس ریویل ہو رہا ہے، کس کا جینڈر ریویل ہو رہا ہے. تو اللہ کا مطلب وہ سارا کام ہو رہا ہے جس سے ہمارے دین نے ہمیں منع فرمایا ہے. سارا وہ کام ہو رہا ہے جس سے ہمارے اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں منع فرمایا ہے. تو مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے جی. اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے، ہماری حال پہ رحم فرمائے، اور ان کو اور ہم سب کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے. پر سوشل میڈیا جب کھولتے ہیں نا تو یقین کریں مجھے فیل ہی نہیں ہوتا کہ ہم ایک مسلم کنٹری میں رہتے ہیں. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، بھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.